صدقہ فطر کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کے گلی کوچوں میں اعلان کرتے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے. یعنی یہ شوق کی بات نہیں ہے اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو فطرانہ ادا کرتے نہیں ہیں تو چھوڑ دے, نہیں, یہ واجب ہے. اور واجب جو چیز ہے یہ فرض کے برابر تقریباً ہوتی ہے, اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے. تو پھر سوال اٹھتا تھا کہ کیوں واجب کیا صدقہ فطر کو؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بےہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے. انسان روزے رکھتا ہے اور روزے کے دوران اس سے کبھی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, یہ ان چیزوں کا کفارہ ہے. سارا رمضان المبارک اس نے روزے رکھے, روزے میں اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اور ان غلطیوں کوتاہیوں کا کفارہ, ہر غلطی کا کفارہ ہوتا ہے. تو فرمایا وہ آخر میں صدقہ فطر ادا کرے, ان کی ان غلطیوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا, رب اس سے راضی ہو جائے گا. تو ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر شخص ادا نہیں کرتا اس کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتا ہے. یعنی رب کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا جب تک وہ صدقہ فطر ادا نہ کرے. اب سوال اٹھتے ہیں جنہوں نے روزے رکھے نہیں وہ روزے ہی نہیں. ان کے لیے مسائل بیان کر رہے ہیں کہ فقہ حنفی کے مطابق صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے, سنت بھی نہیں, نفل بھی نہیں. یعنی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ دے دیں, نہیں ہیں تو نہیں دے دیں, نہیں, ہر حال میں اگر آپ کے پاس شرائط کے ساتھ آپ پورا اتر رہے ہیں تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہے اور وہ ادا کرنا ہر حال میں آپ پر ضروری ہے. اب اس کے مسائل ہیں, شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہے کہ ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا وہ عورت ہو, صاحب نصاب ہو, اس پر صدقہ فطر واجب ہے. اب بات یہ ہے کہ چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا ہو, بالغ ہونا شرط نہیں. اس میں بچہ ہو اور اس کے پاس اتنا مال ہو, عورت ہو اس کے پاس اتنا مال ہو, مرد ہو اس کے پاس اتنا مال ہو, تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. مال کتنا ہو؟ یعنی اتنی مالیت کا مالک ہو کہ 7.5 تولے سونا خرید سکے, اس پر صدقہ فطر واجب ہے. اور پھر یہ چیزیں اس کی ضروریات زندگی سے الگ ہوں, یعنی اس کی سواری, اس کی ضرورت کی چیزیں یہ اس میں شمار نہیں کرنی, یہ علیحدہ نکال لینی ہے. ضروریات زندگی کی, سواری کی چیزیں, گرمی سردی کے کپڑے, گرمی سردی کا سامان اور استعمال کے برتن, یہ ساری استعمال کی چیزیں چاہے اس کی لاکھوں کروڑوں کی یہ چیزیں ہوں, یہ شمار نہیں گنیں گی, یہ گنی نہیں جائیں گی. اس کے علاوہ جو اضافی چیز ہے وہ اتنی رقم یعنی صاحب نصاب تک پہنچ جاتی ہے. پھر وہ مرد ہے, وہ عورت ہے, وہ بچہ ہے, وہ پاگل ہے, مجنون ہے, اس کی اتنی مالیت ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے. تو یعنی اس سے کیا چیز واضح ہوتی ہے؟ واضح یہ ہوئی کہ صدقہ فطر جو ہے یہ مال پر جس کے پاس اتنی مالیت ہو, پھر وہ سال بھلے نہ گزرے, زکوٰۃ میں ہوتا ہے کہ اس کے مال پر اتنا پورا سال گزر جائے پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. صدقہ فطر کے لیے سال گزرنا نہیں ہے. عید کے دن صبح فجر کی اذان کا جب ٹائم ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں طلوع فجر. طلوع فجر کے وقت اس کے پاس یہ ساری شرائط پوری ہو گئی, اب اس پر صدقہ فطر واجب. ہاں, کافر پر صدقہ فطر واجب نہیں. دوسری بات کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں, یعنی عقل مند ہو یہ شرط نہیں. پاگل ہے, اس کی اتنی مالیت ہے, اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. بچہ ہے, اس کے پاس اتنی مالیت ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. اب ایک اور شرط ہے کہ مالک نصاب, اتنی مالیت اس کے پاس ہے, اب وہ اپنا صدقہ فطر بھی ادا کرے گا اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچوں کا. وہ بچے جن کی اپنی الگ جائیداد نہیں ہے, صرف وہ والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی الگ بھی جائیداد ہوتی ہے, پھر وہ ان کے مال سے صدقہ دیا جائے گا. صدقہ فطر ان کے مال سے, اپنے مال سے نہیں.
اگر ان کی الگ جائیداد نہیں ہے، ماں باپ کی وراثت کے ہی وہ مالک ہیں اور وہ چھوٹے نابالغ ہیں، تو باپ جو ہے، والد جو ہے، اپنی جائیداد سے، اپنی مالیت سے ان کے لیے صدقہ فطر نکالے گا. یعنی اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، چاہے اس کا بچوں میں سے کچھ پاگل ہوں، بالغ اور نابالغ ہوں، وہ ان کا صدقہ فطر ادا کرے گا. اپنے غلام جس طرح ہم نوکر رکھتے ہیں، ان کا صدقہ فطر بھی وہی ادا کریں گے جو ان کی تنخواہ یا ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. یعنی قانون کیا ہے کہ جن کا خرچہ، جن کی سرپرستی ان کے ذمہ، ان کا صدقہ فطر وہی ادا کریں گے. اب یہ بات واضح ہوگی کہ کئی لوگ دور ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جو مہمان جہاں جائے گا وہ صدقہ فطر وہاں اس کا ادا کرے. ایسا بالکل نہیں ہے. جس کا خرچہ اس کے ذمہ، صدقہ فطر وہ ادا کرے. جس کا، یہ بات اس کے لیے ہے جو نابالغ ہوں یا جن کی اپنی جائیداد نہیں، نابالغ ہوں. اگر بڑے ہیں، اپنی مالیت کی، جس طرح بھائی ہوتے ہیں علیحدہ ہو جاتے ہیں، یا اولاد بڑی ہوتی ہے ہم بیاہ دیتے ہیں اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں، اب ان کا صدقہ فطر ہم پر واجب نہیں. وہ اپنی مالیت کے خود مالک ہیں، وہ خود اپنا صدقہ فطر ادا کریں گے. تو فرمایا کہ مالک نصاب مرد اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، یا اگر کوئی اولاد میں سے پاگل ہو یا مجنون ہو یا اولاد بالغ نہ ہو تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا. اور فرمایا کہ مرد نصاب اپنے بیوی، ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائی کی طرف سے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں. بہن کا چھوٹے مثال والدین فوت ہو جاتے ہیں، اب پرورش ان کے ذمہ نا، واجب اس پر نہیں ہے کہ یہ ضروری اس کا ادا کرے. اگر ادا کرے تو ان سے اجازت لے لے، ادا ہو جائے گا. لیکن اگر ادا نہیں کرتا تو گناہ گار نہیں، اس کی ڈیوٹی نہیں ہے. اس کی ڈیوٹی اپنی اولاد کے لیے ہے. اپنی اولاد کا صدقہ فطر واجب، یعنی چھوٹی نابالغ اولاد ہے اس کا صدقہ فطر ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے. باقیوں کا اگر ادا کرے گا تو ان کی اجازت سے، اگر اجازت، مثال کی بات ہے میرا بھائی ہے تو میں اس سے اجازت نہیں لیتا اس کا صدقہ فطر ادا کر دیتا ہوں، ایسا ادا نہیں ہوگا. اس کی اجازت لینا ضروری ہے. اور بیوی کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں. مجھ پر ضروری نہیں کہ میں اپنی زوجہ کا صدقہ فطر ادا کروں، یہ میری ذمہ داری نہیں. اپنی اولاد کی ذمہ داری ہے، بیوی کی نہیں. نہ ہی بیوی کی ذمہ داری کہ اپنے خامد کا صدقہ فطر ادا کرے. ہاں اگر کرے تو پھر اجازت لینی پڑے گی کہ تیرا صدقہ فطر میں ادا کر دوں، وہ اجازت دے تو ہو جائے گا. یعنی ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری صرف اپنی اولاد کی ہے، اپنے غلاموں نوکروں کی ہے کہ جو نوکر ہیں، اپنی اولاد چھوٹی ہے، ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی. اگر ادا نہیں کرے گا تو اس کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. فرمایا ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں. مثال باپ فوت ہو جاتا ہے تو اب اولاد چھوٹی ہے تو ماں پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی مالیت سے ان کا صدقہ فطر ادا کرے. اگر کرے تو ثواب ہے، ان کی ادائیگی ہوگی. نہ کرے تو خدا کی بارگاہ میں اس کی پکڑ نہیں، اس کی ذمہ داری ہے. ذمہ دار چلا گیا، ذمہ دار ہے نہیں ہے. خود وہ بچے چھوٹے ہیں اس لیے ماں پر ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر اپنے بچوں کا صدقہ فطر ادا کرے. پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مجبوری کے تحت روزے نہیں رکھ سکا، وہی بات کہ یہ تو روزوں کا صدقہ ہوتا ہے، روزے زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتے ہیں جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا. جو شخص روزے نہیں رکھتے پھر ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا یہ تو ایک غلطی انہوں نے سنگین کی کہ روزے نہیں رکھے لیکن صدقہ فطر پھر بھی ادا کریں گے. روزے رکھے یا نہ رکھے لیکن صدقہ فطر ادا ضرور کرے گا. پھر بات یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے صبح فجر طلوع ہو گئی، فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا، اس وقت یہ ساری شرائط پائی جائیں گی تو اس پر صدقہ فطر واجب. مثال کی بات، وہ مسلمان بھی ہو، وہ صاحب نصاب بھی ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہے. اگر اس ٹائم وہ مسلمان نہیں تھا، فجر کی اذان ہوگی، اذان ہونے کے بعد کسی نے ترغیب دی یا کسی کے کہنے پر وہ مسلمان ہو گیا، عید کا دن ابھی باقی ہے، عید اب نماز ابھی پڑھی نہیں لیکن کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا، اس کا صدقہ فطر اس پر واجب نہیں ہے. واجب تب ہوتا فجر کی اذان سے پہلے وہ مسلمان ہوتا. یعنی
فجر کی اذان سے پہلے، فجر کا ٹائم اذان نہیں بلکہ فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے وہ مسلمان ہو جاتا، اب اس پر صدقہ فطر واجب تھا، لیکن اب وہ فجر کے ٹائم کے بعد مسلمان ہوا ہے، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ فجر کے ٹائم سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر واجب ہے، فجر کے اذان یا فجر کے ٹائم کے بعد پیدا ہوا تو اس کا صدقہ فطر واجب نہیں، اس کا اگلے سال ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی غریب تھا شخص، اس کو راتوں رات اتنی مالیت مل گئی، وہ مالک نصاب ہو گیا، امیر ہو گیا، اب اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر دن کو اسے کوئی مالیت مل گئی، یعنی فجر طلوع ہونے کے بعد وہ صاحب نصاب ہوا، اب اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صدقہ فطر ادا نہیں کیا، رمضان شریف کا مہینہ گزر گیا، عید کا دن گزر گیا، اب کیا کرے؟ فرمایا صدقہ فطر کا ٹائم جو ہے یہ پوری زندگی ٹائم ہے، جب بھی اسے احساس ہوگا وہ ادا کرے گا، اس کا ٹائم ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ مثال پچھلے سال ہم نے صدقہ فطر ادا ہی نہیں کیا، اب مجھے خیال آیا تو اب بھی میرے پاس ٹائم ہے کہ میں پچھلے سال کا بھی صدقہ فطر ادا کروں اور اس سال کا بھی ادا کروں، تو یہ نہیں، اس کے لیے پورا ٹائم ہے۔ بیوی نے بغیر شوہر کے حکم کے اس کا فطرہ ادا کر دیا تو یہ ادا نہ ہو، یعنی اس کی اجازت کے بغیر، اسے پتہ ہی نہیں ہے اس نے صدقہ فطر ادا کر دیا تو ایسا اجازت کے بغیر ادا ہی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح شوہر اگر بیوی کا فطرانہ ادا کر دے اور اسے پتہ ہی نہ ہو تو یہ ایسا ادا نہیں ہوتا، بھائی کا ادا کر دے تو ایسا ادا نہیں ہوتا۔ یعنی جن شخصوں پر الگ الگ ذمہ داری ہے ان کی اجازت لینی پڑے گی کہ میں تیرا صدقہ فطر ادا کر دوں، جن کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، جن کی پرورش ایک ہی قانون بنا لے، جن کی پرورش میرے ذمہ ہے ان کا صدقہ فطر بھی میرے ذمہ۔ اگر کوئی مہمان میرے پاس آ جاتا اس کی پرورش تو میرے ذمہ نہیں نا، اس کا فطرانہ بھی میرے ذمہ نہیں، اس کا فطرانہ اس کے ذمہ ہوگا جس کے ذمہ اس کی پرورش ہے۔ تو یہ ایک ہی قانون ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مہمان جہاں وہ عید کرے وہاں وہ صدقہ فطر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہی ہے کہ جس کے ذمہ اس کی پرورش ہے اس کا فطرانہ وہ ادا کرے گا۔ اگر وہ خود مالک ہے، خود لوگوں کی دوسروں کی پرورش کر رہا ہے تو وہ جہاں بھی ہوگا وہ خود اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ تو فرمایا اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرانہ ادا نہ کیا تو فطرہ ساقط یعنی ختم نہیں ہوگا، بعد میں یعنی ساری زندگی اس کے پاس ٹائم ہے، جب بھی ادا کرے۔